جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ڈی آئی جی ایسٹ غلام اسفر میسر صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسفر بھائی، کوئٹہ، بلوچستان اور اب دوبارہ کراچی، ایسٹ ایک بہت بڑا ضلع ہے، کیا ترجیحات ہیں، کن چیزوں پہ ابھی آپ کا مین فوکس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسٹ زون جو ہے وہ کمپرائز کرتا ہے ڈسٹرکٹ ملیر، ڈسٹرکٹ کورنگی اور ڈسٹرکٹ ایسٹ پہ، اور کراچی کا انتہائی اہم ترین یہ زون ہے جس کے اندر بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ جگہیں ہیں اور امپورٹنٹ کمیونٹیز یہاں پہ رہتی ہیں۔ ترجیحات میں جو کمیونٹی پولیسنگ ہے وہ نمبر 1 پرائرٹی ہے، اور اس کے اندر پولیسنگ جو ہے پبلک کے ساتھ مل کے وہ تمام برائیاں اور وہ تمام ایشوز جو اس وقت پبلک کو لاحق ہیں وہ ہماری پرائرٹی ہے۔ اوپن ڈور پالیسی ہے اور فیسیلیٹیشن پہ ہمارا سب سے زیادہ زور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس کا احتساب ہے اس کے اوپر پرائرٹی ہے ہماری۔ کالی بھیڑوں کا خاتمہ، سسٹم اور مافیاز کا خاتمہ، اور فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ پالیسی ہے پولیس کی جو اس کے اندر پوسٹنگز کی گئی ہیں، ایس ایچ اوز کی، ایس ڈی پی اوز کی، اور تمام جتنی بھی آن ورڈ ہیں، وہ آئی جی صاحب نے، ایڈیشنل آئی جی صاحب نے ڈیو ڈیلیبریشن کے بعد ایک اچھی ٹیم یہاں پہ بٹھائی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو عام پبلک ہے اس کو میکسیمم ریلیف دیا جائے، اور ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ بغیر کسی سفارش کے، بغیر کسی چینل کے جو ہے وہ حل کیے جائیں۔ تمام آفیسز کو، میرا اپنا آفس آپ دیکھ لیں، ہم نے اوپن ڈور پالیسی رکھی ہے، اور انکریج کر رہے ہیں پبلک کو کہ ان کو اگر کہیں پہ کسی جگہ سے ان کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ لائیں ہمارے سامنے، اور ہم انشاءاللہ پوری نیک نیتی سے، ایمانداری سے ان کے کام آئیں گے۔ اچھا سر بھائی، جیسے کہ ہر زون کے اپنے اپنے کرائمز ہوتے ہیں، جو کچھ مخصوص کرائمز ہوتے ہیں، اگر ہم ایسٹ زون کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر اب تک آپ نے، کیونکہ پہلے بھی آپ یہاں پہ کام کر چکے ہیں، کون سے کرائم ایسے ہیں کہ جو زیادہ تھے یا ہیں اور ان کا خاتمہ ابھی آپ کی پریورٹی ہے، چاہے وہ لینڈ گریبنگ میں ہو، ڈرگز میں ہو، کون سے مین ہیں؟ سب سے جو اہم ایشو ہے اس وقت کراچی کا اور جو کراچی کے عوام کا، وہ تو ہے اسٹریٹ کرائم۔ اور چونکہ میرے جو ڈسٹرکٹس ہیں 3، اس میں زیادہ تر جو علاقہ ہے وہ شہری علاقہ ہے اور گنجان آبادی کا علاقہ ہے، تو سب سے پہلی پرائرٹی ہماری ہے اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ۔ اس کے لیے میں نے اقدامات اٹھائے ہیں۔ ہم یہاں پہ ایگل اسکواڈ کے نام سے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں ایس ایس پی ایسٹ بھی تھا تو ہم نے ایک فلی لوڈڈ ایگل اسکواڈ جو ہے وہ بنائی تھی، اور وہ اسٹریٹ کرائم کے خلاف انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، مؤثر چیزیں سامنے آئیں، تو اس کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں۔ تینوں ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ تقریباً جیسے ملیر کے اندر 50 موٹر سائیکل کا اسکواڈ ہے، کورنگی کے اندر 50 موٹر سائیکل کا اسکواڈ، اور ایسٹ کے اندر 100+ موٹر بائکس کا اسکواڈ جو ہے وہ ہم چلائیں گے، جو کرائم پاکٹس پہ، کرائم کے جو روٹس ہیں ان پہ، جو ہمارے پاس ہاٹ اسپاٹ اویلیبل ہیں ان کے اوپر ان کی ڈپلائمنٹ ہوگی، پیٹرولنگ کریں گے۔ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسکولز کو، بینکس کو، اور جو مارکیٹ ایریاز ہیں ان تمام کو وہ لک آفٹر کر رہے ہوں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم اس سے کرمنلز کا جو فری آنا جانا ہے اس کو ہم کافی حد تک چیلنج کر پائیں گے۔ اور ابھی پارشلی ہم نے کورنگی اور ملیر میں اور ایسٹ میں تھوڑا تھوڑا ہم نے شروع کر دیا ہے، جس کے بڑے اچھے جو ہے وہ مثبت جو میں ریزلٹس ہیں وہ آنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہاں پہ لائیو انکاؤنٹرز شروع ہو گئے ہیں، اور کرمنلز کے ساتھ ہماری فائرنگ ہوتی ہے۔ کل بھی 2 لائیو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں، پرسوں ہمارے لائیو انکاؤنٹر ہوئے ہیں جس میں 2 پولیس والے ہمارے زخمی ہوئے ہیں، ان کو بلٹس لگی ہیں، آغا خان ہاسپٹل میں وہ ایڈمٹ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے پرو ایکٹیو اور اوفینسو پولیسنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے، اور اس کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ عوام کو اس اسٹریٹ کرائم کی جو ایک ویو آئی ہوئی ہے اس سے جلد از جلد ان کا ہم جو ہے وہ سد باب کریں۔ نمبر 2 پہ لینڈ گریبنگ۔ لینڈ گریبنگ ایک ایسا جرم ہے جو ہماری سوسائٹی کو بہت زیادہ پنچ کرتا ہے، اور جو لوگ سالوں سے، میں کہوں گا کہ جو بلکہ ڈیکیڈ سے کسی زمین کے مالک ہوتے ہیں، اس پہ اچانک اننون لوگ آ جاتے ہیں، جعلی کاغذ بنا کے لے آتے ہیں، تو اس سے پھر اس فیملی کو جو تکلیف اور جس کرب سے گزرنا پڑتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں۔ تو سیکنڈ میں ہم نے لسٹیں بنوا رہے ہیں لینڈ گریبنگ میں کون کون لوگ انوالو رہے ہیں، کون کون لوگ جو ہے
وہ جعلی FIRوں میں اور جعلی ڈاکومنٹس میں انوالو رہے ہیں، ان کے خلاف کڑا احتساب ہوگا، ان کی انکوائری کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل IG کراچی نے اپنے پہلے جو دربار تھا اس کے اندر کچھ جو پولیس افسران جو اس طرح کی ایل پریکٹسز میں انوالو رہے ہیں ماضی میں، ان کو سسپینڈ کیا ہے اور وہ انکوائری میں کر رہا ہوں۔ تو اس انکوائری کے اندر انشاءاللہ جو بھی لوگ ہوں گے میں ان کو بے نقاب بھی کروں گا اور ان کے خلاف لکھوں گا۔ اچھا، منہ کے کینسر کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آپ آئے ہیں یہاں پر کافی کارروائیاں ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہی ہیں، جو کہ گٹکے ماوے کی شکل میں کہہ لیں یا اس طرح کی چیزیں جو کہ کھانا نقصان دہ ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے بڑا فوکس رکھا ہوا ہے، ہم کافی بڑی کارروائیاں دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، دیکھیں تھرڈ جو پرائورٹی ہماری ڈرگز ہے، ڈرگز کو ویسے تو نمبر 1 پہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا ایک اسپیسیفک کلائنٹ ہے اور وہ ایک خاص کمیونٹی اور خاص ایک ایج گروپ کو جو ہے وہ ہٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم نے پھر پرائورٹی نمبر 1 پہ اسٹریٹ کرائم، پھر لینڈ گریبنگ اور اس کے بعد پھر اس کو رکھا ہے۔ بٹ یہ آپ کو پتہ ہے ڈرگ فائٹنگ اور اس کے خلاف جانا از مائی پیشن، اور اس میں پھر جو ہارڈنڈ جو کرمنلز ہیں ان کے پیچھے تو ہم جاتے ہی جاتے ہیں، لیکن جو گٹکا ماوا اور یہ جو کینسرس جو سٹف ہے جس کے اوپر آنریبل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک نے بھی نوٹسز لے رکھے ہیں، اور یہ ایک بڑا اس وقت جو ہے وہ وائٹ کالر کرائم بنتا جا رہا ہے کراچی کے اندر۔ اس کے اندر بہت سارے لوگ اور موڈ آف ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اتنے ایکسپینسو یوز کیے جاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں۔ کل رات بھی ہم نے ملیر میں ایک لیٹسٹ کلر کی ہونڈا سیوک جو ہے جو گٹکا لے کے جا رہی تھی، تو آپ اندازہ کریں کہ نیو ریووز اور نئی گاڑیاں ہونڈا ایکارڈ، ہونڈا سیوک اور اس طرح کی گاڑیاں جو ہے وہ اس میں یوز کی جاتی ہیں۔ اٹ مین کہ اس کے پیچھے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو جو منی منٹنگ ہے وہ ہے۔ تو اس میں ہم نے بڑی کلیئر پالیسی دی ہے، تمام SHOs، تمام SDPOs، SPs، SSPs دے آر فلی اویئر آف اٹ کہ یہ ایک لعنت ہے اور اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اس کی جتنی بھی نیٹ ورکنگ ہے، جہاں پہ یہ بن رہا ہے، جہاں سے یہ فیکٹریز ہیں، ان سب کے اوپر آتے ہی ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے اور یہ پالیسی ہماری کنٹینیو رہے گی۔ اور یہ ایک بڑی اچھی چیز ہمیں دیکھنے میں ایک اور بھی آئی کہ جو ابھی SHO صاحبان چینج ہوئے ہیں پورے کراچی کے ہوئے ہیں، ان میں ظاہر کچھ ایسے بھی تھے جو سالوں سال سے لگے ہوئے تھے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نئے ہیں یا جو پہلے بھی اچھا کام کر رہے تھے انہیں شفل کیا گیا ہے۔ وہ جو ایک من پسندیدہ تھانہ ہوتا تھا کہ جی مجھے اسی تھانے میں جانا ہے، وہ پالیسی ختم ہو گئی ہے۔ جی بالکل، اس پہ بڑی ایک ایکسرسائز ہوئی اور ایڈیشنل IG صاحب نے پرسنلی تمام پروسیس کو خود مانیٹر کیا۔ اوور 400 پولیس آفیسرز کو انٹرویو کیا گیا اور اس میں جو اچھے افسران تھے ان کو دوبارہ موقع بھی دیا گیا، لیکن کوشش یہ تھی کہ جن کو موقع نہیں ملا ان کو اور جو تجربے کار افسران ہیں ان دونوں کو ملا کے ایک بیلنس ٹیم جو ہے وہ کراچی میں لائی جائے، جن کی انٹیگریٹی بھی ہو اور جو کسی کام میں بلیک لسٹڈ نہ ہو، جن کے اوپر کوئی دھبا نہ ہو، تو ان کو ہم نے انکریج کیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 10-12 دن سے ایک ویزیبل چینج ہے بالکل تھانے کے کلچر میں اور لوگوں کے رسپانس میں، اور جو پولیس کی جو پرسپشن تھی ہماری کہ جی پولیس جو ہے وہ پراپرلی رسپونڈ نہیں کر رہی یا انڈر پریشر ہے، تو الحمدللہ انیشل 10-12 ڈیز میں ہم اس امپریشن کو کسی حد تک جو ہے وہ نیوٹرلائز کر پائے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، ہم بالکل آزاد ہیں، ہم کارروائی کریں گے اور صحیح اور غلط کا ہمیں پتہ ہے، جو غلط ہے اس کو نہیں چلنے دیں گے، جو صحیح ہے اس کو پوری طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم پروٹیکٹ کریں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے۔ اصغر بھائی، کوئی میسیج دیکھنے والوں کے لیے، خاص طور پہ ایسٹ کی عوام کے لیے آپ کی جانب سے کیا میسیج ہے؟ میسیج ہمیشہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنے بھائیوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو میں دیتا ہوتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پولیس آپ کی ہے، ہم آپ میں سے ہیں اور آپ ہم میں سے ہیں۔ پولیس کو آن کریں، جو برائی نظر آتی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ہمارے نوٹس میں لائیں، ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سنی سنائی ہوتی ہیں، ہمیں آزمانے کی ضرورت ہے، آپ ہمیں آزمائیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے یہ وردی پہنی ہے اور ہم نے اس سروس کو جوائن کیا ہے تو وہ آپ کی خدمت کے لیے جوائن کیا ہے، اور یہ وردی کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو آپ پولیس کے اوپر ٹرسٹ کریں، انفارمیشن دیں،
ہم انشاءاللہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ آ کے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے. بالکل جی, جب تک آپ کی مدد نہیں ہوگی تب تک جو ہے کام بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں طرف سے جب مدد ہوتی ہے تو بہت اچھا کام ہوتا ہے. اصغر بھائی کے بارے میں ایک بات میں ویسے ہی بتا دوں کہ میں کافی عرصے سے ان کا کام کر رہا ہوں, اور اس سے پہلے بلوچستان جیسی جگہ پہ بھی جس طرح انہوں نے کام کیا وہ ایک قابل تعریف تھا. تو ایسٹ کی عوام کے لیے ایک ہی اچھا موقع ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو یا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی کر رہا ہو تو آپ اس کی کمپلین ضرور کریں, اور اگر کوئی انفارمیشن ہے تو ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ اس پہ جلد سے جلد ایکشن ہوگا. بہت شکریہ اصغر بھائی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ.